الحمد للہ رب العالمین۔ میں والد کا خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ڈانٹنا بھی تیرے لیے دعا ہے، سنتے رہو ڈانٹ۔ میری ایک بھتیجی ہے، 14 سال عمر ہے، ٹھیک نہیں ہے، حیض بھی آنا شروع ہو گیا ہے، ماں بیچاری کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے کیونکہ وہ لڑکی تو اب نارمل ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹرس نکال سکتے ہیں؟ ہاں، نکال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مرد اور عورتیں عمرہ کر کے حج کر کے جاتے ہیں، لوگ ان کو پھول پہناتے ہیں، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، دولہے کو بھی پھول پہناتے ہیں، حاجی کو بھی پھول پہناتے ہیں، قبروں کو بھی پھول چڑھاتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ بدعت ہے خالص۔ میرا دل کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں، یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو۔ ہمارے علاقے میں بریلوی مدرسے ہیں، وہاں بریلوی امام کے لیے پیسے مانگتے ہیں، بہرحال بچوں کو غریبوں کو دے دو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی دینی اور صحیح عقیدے والے مدرسے میں جا کے دو۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورت کو حیض ہو تو جس برتن میں اچار رکھا ہوا ہو نا، اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ اچار خراب ہو جاتے۔ آج ہاتھ لگا کے تجربہ کر لو۔ اچھا ایسا کرو، اگر اچار آپ اچھا بناتی ہیں نا، اس کو ہاتھ لگا کے مجھے بھیج دو، خراب ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ایسے جھوٹ گھر رکھے ہیں، کیا کریں آپ؟ اگر غسل میں وضو کر لیں، صرف وضو کر لیں، پھر ناخن اتار لیں تو نماز دوبارہ ضروری نہیں، وضو ناخن اتارنے سے وضو تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ جبل رحمت پر نام لکھنا بدعت ہے، چڑھنا بدعت ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اگر کسی کافر کو سینے سے لگائے تو اس کا ایمان منتقل ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں، علماء کو ملتے رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ ہمارے دوست کی نوکری بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے، اس میں اس کو نوکری سے نکال دیں گے، تو پھر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مشورہ دیا کہ استغفار پڑھو، تہجد پڑھو، رات کو دعا مانگو۔ آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکری بچ گئی۔ میں نے میرے شوہر سے میری شادی سے پہلے کا افیئر چھپایا ہے، پتہ نہیں کیا افیئر چھپایا، پہلے آپ کہیں اور عشق فرماتی تھیں اور خاوند کو نہیں بتایا، پھر نہیں بتانا ہے انشاءاللہ، ورنہ طلاق لے کے گھر جاؤ۔ اور میں نے کپڑے خریدے تھے 2000 کے، جھوٹ بولا تھا کہ 4000 کے ہیں، تو خاوند سے تو روز جھوٹ بولتی ہے، کوئی نیا جھوٹ تھوڑا ہے، عورت کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ لَيَكْفَرْنَ الْأَشِيرُ، اسی لیے حضور نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء ان تن اکثرکن اہل النار، کہ عورتیں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جائز ہے لیکن ناخن جائز نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہیں، کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، سب مسئلے گھڑ، جب چاہو ناخن کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن